مقبول ترین وقت یہ ہے کہ جب آپ جیسے رمضان میں سحری کا ختم ہوتا ہے اس وقت سے لے کے طلوع آفتاب سے ذرا سا پہلے تک دعا کیجیے، مانگیے، وہ یہ کرائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل امین مزدلفہ میں آئے، خوشخبری تھی کہ عرفات میں جو دعا کی قبولیت کا پروانہ نہیں ملا تھا، اللہ نے آپ کی وہ دعا بھی یہاں قبول کر لی۔ تو یہ یہاں پہ آپ کو ایک کام اور کرنا ہے، یہ کنکریلا میدان آپ کو دی، جگہ جگہ کنکری کے ڈھیر ملیں گے، تو اگلے دن جو آپ کو شیطان کے کنکری مارنی ہے وہ یہاں سے چننا ہے۔ مزدلفہ میں جگہ جگہ کنکری کے ڈھیر آپ کو ملیں گے، جہاں پہ بھی آپ ٹھہریں گے دیکھیں گے ڈھیر لگے ہوئے، کنکری اٹھائیے اور 70 کنکری 70 کنکری آپ چن لیجیے۔ وہ میں آپ کو بتاؤں گا کیسے آپ کو کام کرنی ہے۔ 70 کنکری مٹر کے دانے کے برابر، مجھے جو سفید مٹر ہوتا ہے یا کھجور کی گٹلی کے برابر ہو، اس سے چھوٹی نہ ہو اور اتنی بڑی نہ ہو کہ کسی کے مارے سر پہ لگے تو چوٹ لگ جائے، درمیانی سائز کی کھجور کی گٹلی مٹر کا دانا جسے آپ تقریباً 10 میٹر تک آرام سے 5 میٹر تک دیکھ سکیں، اتنا وزن اس میں۔ یہ کنکریاں آپ چن لیجیے، 70 کنکری، ان کو دھو لیجیے کیونکہ ان کا پاک ہونا ضروری ہے۔ ان کو دھو کے اپنے پاس ایک چھوٹی پالیتھین میں رکھ لیجیے۔ رات میں آپ سو جائیے، تہجد کے وقت اٹھیے، آخر میں کچھ دیر عبادت کیجیے، اس کے بعد فجر کی نماز اول وقت پڑھ کے اللہ سے گریہ گزاری کیجیے، اور سورج نکلنے کے وقت جب سورج نکلنے کا حجاب نکلنے والا مزدلفہ چھوڑ دیجیے، ٹھیک ہے؟ مزدلفہ جو ہے فجر کی نماز کے بعد چھوڑا جائے۔ اب بہت سے لوگ اتنی جلدی کرتے ہیں کہ نماز پڑھی اور فوراً بھاگے، جلد بازی مت کیجیے، سکون سے جائیے، آرام سے جائیے، بہت وقت ہے، ٹھیک ہے؟ اب آپ مزدلفہ سے یہی بس آپ کو لے کے جائیں گے جو آپ کے ساتھ، یا وہ میٹرو، ہاں سر، مزدلفہ سے مینا تک میٹرو ہے، عرفات سے بھی میٹرو ہے، تو عرفات سے میٹرو سے آپ مزدلفہ آ گئے، مزدلفہ سے یہ میٹرو آپ کو مینا لے جائے گی، برابر میٹرو چلتی رہتی ہے۔ مینا پہنچنے کے بعد سکون سے اپنے خیمے میں آئیے، جو مینا میں آپ کا خیمہ ہے اس خیمے میں آئیے، گرمی لگ رہی ہے، نہانا دھونا ہے، بھوک لگ رہی ہے، اس کو وہ کام کیجیے۔ اس کے بعد آج کیا تاریخ ہے؟ 10 ذی الحجہ، 10 ہو گئی، 8 کو مینا میں تھے، 9 کو عرفات میں تھے، 9 کی رات مزدلفہ میں گزاری، 10 ذی الحجہ ہو گئی، صبح ہو گئی، اب آپ مینا میں اپنے خیمے میں آ گئے۔ آج آپ کو 4 کام کرنے ہیں آج کے دن۔ ہندوستان میں آج عید ہو رہی ہے 10 ذی الحجہ، لیکن حاجی کے لیے کوئی عید نہیں ہے، حاجی کے لیے عید کی نماز بھی نہیں ہے، عیدگاہ بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ اس سے بڑا کام کر رہا ہے۔ عید کی نماز کیا ہے؟ واجب، اور حاجی فرض ادا کر رہا ہے۔ اللہ نے حاجی کے لیے عید کی نماز نہیں رکھی تو فرض کر رہا ہے، تو عید کی جو واجب نماز ہے وہ حاجی کے لیے نہیں ہے۔ اب آپ کیا کریں گے؟ اپنے خیمے میں آ کے تیار ہو کے نہا دھو کے، آپ اگر نہانا دھونا چاہیں تو احرام کی حالت میں بھی احرام ہے، اب آپ بیٹھے شیطان کے کنکری ماریں، شیطان کے کنکری یہ جہاں مینا میں ٹھہرے ہیں یہیں پر ایک پلیٹ فارم بنا ہے، جہاں آپ کو پتا ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے لے کے چلے ہیں، قرآن کی آیت نازل ہوئی نا، فلما بلغ معه السعی، سورہ صافات میں جب وہ بچہ بھاگنے دوڑنے کی عمر کو پہنچا تو حضرت ابراہیم نے خواب میں دیکھا، حضرت ابراہیم خواب میں دیکھتے ہیں کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، فلما بلغ معه السعی یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک، تو کہتا ہے باپ اپنے بیٹے سے کہ میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، انی اذبحک ماذا ترى، تیری کیا رائے ہے؟ تو آپ دیکھیے بڑھاپے میں بیٹا ملا ہے، بڑھاپے کا سہارا ہے۔ حضرت ابراہیم نا امید ہو چکے تھے، اللہ کے فضل سے اسماعیل علیہ السلام بڑھاپے میں ملے ہیں، بھاگنے دوڑنے کی عمر کو آئے ہیں، یہی اب بڑا امتحان ہو رہا ہے، اتنا بڑا امتحان ہو رہا ہے کہ اپنے بیٹے سے کہتے ہیں میں دیکھتا ہوں انی اذبحک ماذا ترى، تیری کیا رائے ہے؟ میں تجھے ذبح کرتے ہوئے دیکھتا ہوں خواب میں۔ بیٹا کس کا ہے؟ ابراہیم کا۔ بیٹا سمجھتا ہے کہ نبی کا باپ سچا ہوتا ہے، قال یا ابت فعل تؤمر، بیٹا کہتا ہے بجائے جلدی کیجیے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والے، صابرین ہے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والے۔ الفاظ دیکھیے، قال یا ابت فعل تؤمر، جلدی کیجیے، دیر کس بات کی ہے؟ آپ مجھے ذبح کرتے دیکھ رہے ہیں، کیجیے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والے۔ پھر اس کے بعد جو آیت نازل ہوئی ہے جس پہ مطلب زمین و آسمان لرز گئے، فلما اسلم وتلہ للجبین، پھر جب باپ بیٹے دونوں اللہ کے فرما بردار ہو گئے اور باپ نے بیٹے کو جبین کے بل، پیشانی کے بل لٹا دیا، کیا ہے؟ اذ ہو یا ابراہیم، ہم نے آواز لگائی کہ اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تو نے تو اپنے خواب کو بھی سچا کر دکھایا، ان کذالک نجزی المحسنین، ہم احسان کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیں۔
کیا نوازا اللہ نے. اللہ کو یہ عطا اتنی پسند آئی. ایک باپ بڑھاپے کے اندر صرف ایک خواب کے اوپر حکم نہیں دیا تھا اللہ نے کہ جاؤ قربان کرو. ہمیں تو اللہ حکم بھی دے رہا ہے تب بھی ہم نہیں کرتے. ہمیں تو اللہ کہہ بھی رہا ہے الصلاۃ خیر من النوم, نماز نیند سے بہتر ہے, اٹھو بستر چھوڑو, ہم تب بھی نہیں چھوڑتے. یہاں تو حکم نہیں تھا, یہاں تو خواب میں دکھایا کہ بیٹی کو ذبح کرنا ہے, اور بیٹا بھی کہہ رہا ہے کہ کریے میں حاضر ہوں. اور بیٹا ذبح کرتا ہے ابا جان ذرا سا یہ پیشانی پٹی باندھ دیجیے میرے ایسا, اور مجھے الٹا لٹائیے, کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی محبت آگے بڑھ جائے اور میرا چہرہ دیکھ کے آپ اللہ کے حکم کو روکتے ہیں تو مجھے الٹا لٹائیے. یہ بیٹا اللہ کو یہ قربانی کی عظیم قربانی پسند آئی کہ اللہ نے ہم سب کے لیے کیا کہ تم صرف ایک دمبا قربان کرو اور اللہ تعالیٰ تمہیں بیٹی قربان کرے. اتنا بڑا اجر ہے. ان هذا له البلاء المبين وفتحناه بعزة, کتنی بڑی عظیم اللہ تعالیٰ نے اس کے طور پہ فدیے کے طور پہ, اور اس قربانی کو قیامت تک کے لیے باقی رکھا کہ لوگ اس بات کو یاد رکھیں کہ اللہ کے راستے میں کچھ بھی دینا ہو, بیٹے کو بھی قربان کرنا ہو تو آدمی درک نہ کرے, جانوں کو قربان کرنا ہو تو میدان احد میں ہم نے دیکھا ہے کہ جانیں قربان کر دی. اگر بیٹے کی قربانی مانگی تو وہ دینے کو تیار, ہم چھوٹی چھوٹی چیز توڑنے کو تیار نہیں, ہم دہیز ایسی چیز چھوڑنے کو تیار نہیں جو حرام ہے, کسی طرح جائز نہیں کسی مسلمان کے لیے کہ لڑکی والوں سے پیسہ لے, لڑکی والوں سے کرائے, لڑکی والے کھانا کریں. لڑکوں کو بیچتے ہیں منڈی میں, بازار میں, اپنے لڑکوں کو دولہا بنا کے بیچتے ہیں, ہے نا. تو ہم ان رسموں کو چھوڑنے کو تیار نہیں, ہم بدعتوں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں, وہاں اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہیں. تو یہ سارا کا سارا یہ صرف تماشا نہیں, یہ صرف سیکھنے کے لیے. حج کے بعد بھی ہم یہ کام کر رہے ہیں, حج کے بعد بھی اپنے بچے کی بولی لگا رہے ہیں, لڑکے کی بولی لگا رہے ہیں. ہمارا لڑکا تو ڈاکٹر ہے تو ہم تو 25 لاکھ لیں گے. یہ دعانی رسم ہمارے اندر آ گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سب سے زیادہ خیر و برکت, سب سے زیادہ خیر و برکت اس نکاح کے اندر ہے جس میں کفین میں دونوں طرف ہلکا بوجھ ہو, سب سے کم خرچ. یہ نکاح تو یہ ہے لڑکی اور قاضی اور ختم. یہ تو ہم نے اپنے آپ کے بیڑیاں ڈال لی, ہم نے اپنے دین کو مشکل بنا لیا, بہت مشکل بنا لیا. آج ہزاروں لاکھوں لڑکیاں رشتے اس لیے نہیں ہو پا رہے کہ ہم نے شادی کو مشکل بنایا. اللہ نے زنا کو مشکل بنایا تھا, ہم نے نکاح کو مشکل بنایا. اس کا عذاب ہمارے اوپر پڑے. اس لیے یہ مصیبتیں, یہ پریشانیاں, یہ زلزلے ایسی تھی. آپ شاعر نے کہا ہے اپنے اعمال پر نظر رکھنا, زلزلے بے سبب نہیں آتے. کر کیا رہے ہیں ہم, کہاں سے چلے تھے کہاں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کرتے ہیں, حضرت علی سے بلاتے ہیں, علی ادھر. حضرت علی نے کہا میں فاطمہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں. ایک تو کتنے بورڈ تھے, حضرت علی نے کہا میں فاطمہ سے. آپ نے کہا کیا ہے تمہارے پاس؟ کہا میرے پاس تو زرا تھی اور وہ تھا ایک چیز. آپ نے خود انتظام کا بازار میں بیچ گیا, سامان بکوایا, اسی سے چکی, اسی سے مشکیزہ, اسی سے بستر اور تکیے کا انتظام کیا. لوگ کہتے ہیں حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ کو جہیز دیا, کھیلا جائے. جھوٹ بولتے ہیں, اللہ کے نبی پہ الزام لگاتے ہیں. اللہ کے نبی نے رتی برابر دہیز دے دی. حضرت علی کا پیسہ تھا, حضرت علی کی کمائی تھی, حضرت علی کے سامان کو فروخت کر کے اسی سے انہوں نے اپنے گھر کا سامان فاطمہ کے لیے حاصل کیا. دہیز آج بھی عربی زبان میں دہیز نام کا لفظ نہیں ہے. یہ اسلام میں پتہ نہیں کہاں سے آ گیا. مسلمانوں ہندوؤں کے ساتھ رہتے تھے ہماری یہ سب چیزیں آ گئی. باہر یہ چیزیں سمجھنے کی ہے. ایک باپ بیٹے کو قربان کرنے کو تیار ہے, ہم رسم قربان کرنے کو تیار. سب برادری والے کیا کہیں گے, ہماری تو ناک کٹ جائے گی. محلے والے کیا کہیں گے, سب بارات میں تو ہم 200 آدمی لے کے جاتے ہیں, ہمارے خاندان میں تو یہی ہوتا جاتا ہے. آپ جانتے ہیں عربی زبان میں بارات نہیں ہے. عرب میں آج بھی لڑکے کو شادی کے لیے پریشانی ہوتی ہے, لڑکی والے کو دینا پڑتا ہے, گاڑی مکان خود انتظام کرنا ہے. بارات نام کی چیز تھی, گیلا پانی بھی نہیں پلاتا ہے عرب میں آج بھی. نکاح کریے اور جائیے مسجد سے, خدا پہ لڑکی والوں کے ایک پیسے کا کھانا نہیں آپ کے پاس. خیر لڑکیوں والے مجھے اس طرف نوائی سے معاف, اگر کسی کا دل دکھا میری اس بات سے تو معاف کرنا. اچھا جی, آپ آگے 10 ذیل کو آپ نے شیطان کے, یہ جو میں نے بتایا حضرت ابراہیم کو جب یہ جا رہے تھے بیٹے کو لے کے نلا دلا کے لے کے چلے تو شیطان نے آ کے بہکایا. شیطان کو بہکا کے بہکایا اور بہکایا, ارے ایسے لے کے جا رہے ہو, کوئی اللہ نے تمہیں کہا تھوڑی ہے, تم نے تو قرآن میں دیکھا ہے, کوئی اللہ نے حکم تھوڑی دیا ہے. لیکن حضرت ابراہیم تو نبی نے جانتے تھے, مٹی اٹھائی اور شیطان کو دیکھا, وہیں اسی جگہ لڑتا چلے گئے زمین میں جس جگہ مٹی پھینکتے تھے. پھر دوسری جگہ پھر آیا, یہاں پہ اس جگہ بنا ہوا ہے, نشان بنی ہے, ایک دیوار بنی ہے جسے کہتے ہیں اسمال شیطان, شیطان صغیر, شیطان صغیر یہاں پہ بنا ہوا ہے, لکھا ہے انگلش میں اسمال شیطان. اس کے بعد پھر شیطان دوسرے روپ میں آیا, پھر آ گیا حضرت ابراہیم کو روکنا چاہے اس قربانی سے.
ارے بیٹا نبی ہونے والا ہے، تم نبی ہو، نبی کا بیٹا نبی ہونے والا ہے، اس کو قتل کر دو گے، اس کو ذبح کر دو گے. پھر انہوں نے مٹی اٹھائی، پھر کہا ایک اس کی طرف اور وہ کر دیا. آخر میں اس نے اپنا آخری ہتھیار استعمال کیا، جو کچھ کر سکتا تھا حضرت ابراہیم کو روکنے کے لیے کیا، لیکن ابراہیم نے پھر شیطان پہ مٹی پھینکی اور وہ پھر بڑھتا چلا گیا. ان تینوں مقامات پر آج ایک دیوار بنی ہے اور حاجیوں کو حکم ہے کہ اس جگہ کنکری مارو، اسٹوننگ کرو، پتھر مارو. اور پتھر ایک سمبولک ہے. اب شیطان وہاں نہیں ہے، یہ ہم سے یہ مشق کیوں کرائی جا رہی ہے؟ اس لیے کہ اپنے دل کے شیطان پہ پتھر. وہاں کو شیطان نہیں ہے، چلا گیا 5000 تک پرانی بات ہے. لیکن اب اپنی برادری کے شیطان پہ کنکری مارو، اب اپنے غرور پہ کنکری مارو، اب اپنے تکبر پہ کنکری مارو، اب اپنی رسموں پہ کنکری مارو، اب جتنی غیر اللہ کی چیزیں کرتے ہو اس پہ کنکری مارو. یہ کنکری یہاں لگنی چاہیے. بہت مشہور شاعر ہیں حفیظ میرٹھی، انہوں نے کہا ہے حملہ آور جو تھے باہر کے سبھی ہار گئے، حملہ آور جو تھے باہر کے سبھی ہار گئے، اس کا کیا ہو جو چھپا ہے میرے اندر آقا. تو میرے اندر جو شیطان چھپا ہے یہ اس کے کنکری لگنی چاہیے. بظاہر یہ اپیرنٹلی یہ دیوار پہ ہم مار رہے ہیں، لیکن یہ اپنے دل کے اس شیطان پہ کنکری مارنی ہے. تو پہلے دن حکم یہ ہے 10 ذی الحجہ کو آپ چلیے، چھوٹے شیطان کو چھوڑیے، میڈیم شیطان کو چھوڑیے، سب سے بڑے شیطان کو کنکری ماریں. آج کے دن جس نے سب سے زیادہ تہلکہ مچایا تھا وہاں جا کے اب کیا سسٹم ہے اس کا، وہ جو لے کے آئے تھے آپ کنکریاں، 70 کنکریاں آپ نے چنی تھی، اس میں سے 7-8 کنکریاں لیجیے اور اپنے خیمے سے نکلیے. مینا میں آپ اپنے خیمے سے نکلے اور آپ جب شیطان پہ پہنچے اب لبیک ختم، لبیک یہی تک تھی بس، لبیک اللہم لبیک جو کہہ رہے تھے. اب شیطان کے سامنے کوئی لبیک نہیں، اب شیطان کی تو خاطر کرنی ہے صرف کنکری سے. وہ کنکری شہادت کی انگلی اور انگوٹھے میں لے کے بسم اللہ اللہ کرتے تھے. اس دیوار مثال کے طور پہ دیواریں بلیک پلر ہے، اس طرف ماریں گے تو بسم اللہ اللہ کرتے اس طرف دیکھیں گے، وہ دیوار آپ کو دور سے نظر آئے گی. تو آپ آئیے، اب یہاں کوئی پرابلم نہیں ہے. یہ 4 پلرس ہے. ایک زمانے میں 97 میں تو ہمارے سامنے ہی حادثہ ہوا، صرف ایک فلور پہ شیطان پہ کنکری مارتے تھے، ایک وقت میں لوگوں کو مارنی ہوتی ہے. اب بہت پچھلے 10 سال سے الحمدللہ انسیڈنٹ فری ہے، جو کسی طرح کا کوئی حادثہ نہیں، کوئی بھگدڑ نہیں. چونکہ گراؤنڈ فلور پہ مار سکتے ہیں، فرسٹ فلور پہ، سیکنڈ فلور پہ، اور ہر فلور پہ اسکرین موجود ہے. اسکرین وہ بتاتے رہتے ہیں گو ٹو سیکنڈ فلور، گو ٹو فرسٹ فلور، وہاں پہ کراؤڈ نہیں ہے، گو ٹو گراؤنڈ فلور. تو آپ کو ڈائریکٹ کرتے رہتے ہیں. آپ اپنے آرام سے جائیے اور بڑی سکون کے ساتھ پہلی دن یعنی 10 ذی الحجہ کو زوال سے پہلے یعنی زور سے پہلے شیطان کی کنکری مار لیجیے. آپ ملائی میں ہیں اور ملائی میں ہی شیطان کے وہ گلے میں ہیں، یہ ادھر بنے ہوئے ہیں. یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں جو کنکری اٹھاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، یہ 4 فلور ہیں، گراؤنڈ فلور، فرسٹ فلور، سیکنڈ فلور پہ. یہ دیوار جو گرین دکھائی دی ہے یہ سب وہی ہے. آپ اس کے قریب پہنچیے اور انگلی اور شہادت کی انگلی اور انگوٹھے کے بیچ میں کنکر لیجیے، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے اس طرف دیکھیے. 1 2 3 4 5 7 کنکر. آپ کے ساتھ جو ضعیف ہیں، جو چل نہیں سکتے، جو پریشان ہیں، ان کی طرف سے نوجوان آرام سے جا کے کنکر مار سکتے ہیں. کوئی بہت ضعیف عورت ہے، نانی ہے، دادی ہے یا والدہ ہے، نہیں چل سکتی، سانس پھولتا ہے، پریشانی ہے، آپ ان کو آرام سے یا تو ویل چیئر پہ لے جائیے، ویل چیئر وہاں سے کھڑا کیجیے، کنکری لگا دیجیے، یا ان کی طرف سے کوئی بھی مار سکتے. شریعت میں اس کی پوری اجازت ہے کہ نوجوان لوگ جو ہیں وہ جائیں، پہلے اپنی کنکری ماریں، پھر اس کے بعد اپنی والدہ کی طرف سے یا اپنے ضعیف کی طرف سے نائب بن کے ان کی نیت کر کے کہ ان کی طرف سے بسم اللہ اللہ اکبر. یہ کنکری اس دیوار جو دیوار بنی ہے اس کے چاروں طرف بہت بڑا پھول ہے جیسے بنگلہ ہوتا ہے، یہ کنکری وہاں جاتی ہے. You don't have to strike on the wall. یہ نہیں کہ دیوار پہ جا کے لگے، بلکہ اس طرف پھینکنا کرتے. نیت یہ ہونی چاہیے کہ ہم شیطان کو ماریں. ہم یہ نیت کر کے جانے کہ اللہ نے ہم شیطان کی نہیں سنیں گے، ہم کنکری مار کے، پتھر مار کے اپنی زندگی میں شیطان کا خاتمہ کر کے جا رہے ہیں. اب ہم کبھی شیطان کی نہیں سنیں گے. ہندوستان پہنچ کے، علی گڑھ پہنچ کے، ایسا نہیں کہ بالکل پہلے جیسے وہی کام کریں گے. حد سے پہلے بھی جھوٹ بولتے تھے پھر جھوٹ بولنے لگے، حد سے پہلے بھی دھندا غلط تھا، سٹے اور اس طرح، اور حج کے بعد بھی یہ کر رہے ہیں. حج سے پہلے بھی ساری غلط رسمیں کرتے تھے، حج کے بعد بھی کر رہے ہیں. حج سے پہلے بھی بینڈ باجا اور ڈیک بج رہا ہے شادی میں، حج کے بعد بھی ہو رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا صحابہ نے کہ کیسے پتہ چلے گا کہ حج قبول ہوا؟ آپ نے فرمایا حج سے پہلے اور حج کے بعد کی زندگی میں نمایاں تبدیلی اس بات کی پہچان ہے کہ حج قبول ہوا. سو آج آپ نے یہ کنکری والی، اب آپ کی قربانی ہو جائے گی. قربانی ٹوکن کے ذریعے ہے، قربانی کا سب آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. وہ اگر آپ میں سے کوئی صاحب چاہے کہ میں تو اپنے آپ میں تو خود جا کے وہاں بکرا لوں گا، خود قربان کروں گا، یو کین ڈو اٹ، لیکن بڑا مشکل ہے. ذبیحہ جو ہے بہت دور ہے.
بہت دور ہے اور آپ اس کو ذبح کرنا، پھر اس گوشت کا کیا کریں گے؟ یہاں جو یہ سعودی عرب کی حکومت کرتی ہے وہ سارے گوشت کو، آپ کے قربانی کے گوشت کو لیتی ہے، پیکج کرتی ہے، اس کو سائنٹیفک میتھڈ سے ٹریٹمنٹ سے گزارا جاتا ہے، اور سارے عرب ممالک میں، غریب ممالک میں، افریقہ ممالک میں، یوگانڈا میں، سوڈان میں، صومالیہ میں، ایتھوپیا میں، جو بہت غریب ممالک ہیں، وہاں پہ ایک گوشت کے ڈبوں کو کین شکل میں فریز کر کے بھیجا جاتا ہے۔ ہمارے بنگلہ دیش کا کام، اسی لیے یہ قربانی کی قیمت اتنی زیادہ وہاں پہ یہ ہے کہ اس میں ٹرانسپورٹ بھی شامل ہے، اس میں پیکیجنگ بھی شامل ہے، 10 کلو 20 کلو کے ڈبے بناتے ہیں، اور ہمارا جو قربانی کا گوشت ہے اس کی ایک بھی بوٹی ضائع نہیں ہوتی، وہ سارا گوشت فریز کرتے ہیں، ٹریٹ کرتے ہیں، فوڈ ٹیکنالوجی جو ہوتی ہے اس کے ذریعے سے اس کی شیلف لائف تقریباً 6 مہینے تک رہتی ہے۔ یہ گوشت 6 مہینے تک یوگانڈا میں، صومالیہ میں، غریب اسلامی ممالک میں، آپ نے دیکھا کتنے لوگ بہت غریب ہیں، افریقہ کے ممالک بہت غریب ہیں، ایک وقت کا کھانا 50 لوگوں کو نہیں ملتا، وہاں سب یہ قربانی کر رہے ہیں۔ تو یہ آپ کے لیے ایک اچھا موقع ہے۔ ایک بات اور یاد رکھیے، کبھی کسی آدمی پہ بھروسہ مت کریے۔ مکے میں ہو سکتا ہے آپ کے ہوٹل میں بھی لوگ آئیں کہ بھائی قربانی ہم کر دیں گے، پتہ نہیں ہے قربانی تمہاری ہو رہی کہ نہیں ہو رہی۔ ہم بہت طرح سے شیطان وہاں پہ بھی بہت ہے، بہت ہمارے ڈاکٹرز کی ٹیم کی پوری ہم نے ان ڈاکٹروں سے منع کیا جو ڈاکٹر جاتے ہیں کہ پلیز آپ کسی کے دھوکے میں مت آئیے۔ ایک گروپ آیا، اتفاق سے ہم موجود نہیں تھے کمرے میں، گروپ آیا، انہوں نے ہمارے ڈاکٹر سے بات کی آپ کہاں کے رہتے ہیں؟ ہم مراد آباد۔ اچھا ہم بھی مراد آباد کے، بھائی قربانی ہم قربانی کریں گے، دیکھو ہمارا نیچے گھر ہے جہاں تک کہہ رہے ہو، ہم قربانی بکرا لے کے آئیں گے، قربانی کریں گے، اور اس کی ٹانگ مانگ آپ جو جانا چاہیں فریج میں رکھیں گے، آ کے لے لیں۔ وہ ان کی سادہ لوہی میں بیچارے شرم لباس میں تھے، دھوکے میں آ گئے۔ ہر طرح سے شیطان حملہ کرتا ہے۔ ان کو پیسے 3 ڈاکٹروں نے پیسہ دیے، اس کے بعد حج کے بعد سے ان کے گھر پہ گئے، تالے لگا ملا، گھر ان کا تھا ہی نہیں، دوسرے کا گھر دکھا کے تالے لگا ملا۔ اس طرح کے ایسا مت سوچیے گا کہ وہاں دھوکہ دینے والے نہیں ہوتے، ہوشیار رہیے گا۔ بہتر یہ ہے کہ آپ قربانی چھوٹی کریں۔ قربانی کے بعد آپ حلق کریں گے، پھر حلق کرنا ہے، یہ حج کا حلق ہے۔ حلق کریے، اب آپ احرام سے باہر آئیں، احرام ختم، احرام جو آپ نے مینا آتے ہوئے پہنا تھا، احرام کی پابندیاں، لیکن احرام کے بعد جب آپ نے کنکری مار لی، قربانی ہوئی، حلق کرا، یہاں مینا میں جہاں حلق کراتے، جگہ جگہ حلق کراتے لوگ بہت لوگ حلق کرا لیجیے۔ بہت سے لوگ ایک دوسرے کا حلق کرتے ہیں، لیکن پہلے وہ آدمی احرام سے باہر آتا ہے۔ ایک آدمی نے اپنا حلق کرا لیا، اب وہ دوسرے کا حلق کر سکتا ہے، لیکن تب بھی وہاں کے لوگوں سے کہا کہ وہ ایکسپرٹ ہوتے ہیں، آپ اسکریچ کرتے ہیں، خون نکل آئے، کٹ جائے، یہ سب ہو جائے، اس کا خطرہ رہتا ہے، تو انہی لوگوں سے کرائیے۔ حلق کرانے کے بعد آئیے اپنے خیمے میں، مینا میں، نہائیے دھوئیے، اپنے کپڑے پہنیے، کرتا پاجامہ پینٹ جو پہننا چاہیں۔ اب احرام کی ضرورت نہیں ہے، احرام اتر گیا، احرام سے باہر آ گئے، اب احرام کی پابندیاں بھی ختم ہو گئی، لیکن ہسبینڈ اور وائف کا رشتہ تبھی قائم ہو سکتا ہے جب آپ طواف کر لیں۔ ابھی طواف باقی ہے، جو حج کا رکن اعظم ہے۔ حج کے 3 عظیم ترین رکن ہیں، میدان عرفات میں حاضری، احرام اور طواف، جو حج کا طواف ہے۔ اب آپ کے پاس وقت ہے، آج 10 ذی الحجہ کو آج احرام کے لیے طواف کر لیں، اسے کیا کہتے ہیں؟ طواف زیارہ، طواف زیارہ ہے نا، یہ عظیم ترین طواف حج کا رکن اعظم ہے، اس کے بغیر حج نہیں ہوگا۔ تو طواف زیارہ خواتین اگر نہیں کر سکتی اپنی کچھ مجبوریوں کی وجہ سے، تو وہ رکی رہیں گی، جب وہ اس حالت میں آ جائیں گی تب طواف کریں گی، باقی اپنی تمام کام کریں گی۔ اگر کوئی خاتون اس پیریڈز میں ہے تو وہ مینا بھی جائیں گی، عرفات بھی جائیں گی، مزدلفہ بھی جائیں گی، شیطان کے کنکری بھی ماریں گی اسی حالت میں، لیکن نماز بھی پڑھیں گی اور طواف زیارہ۔ حج کا یہ رکن کب کریں گے؟ جب وہ پاک ہو جائیں گے۔ مردوں کے حکم ہے کہ آپ آج چلے جائیں، اگلے دن چلے جائیں 11 ذی الحجہ کو، یا 12 ذی الحجہ کو غروب آفتاب سے پہلے۔ یہ طواف زیارہ لازمی ہے، یہ حج کا عظیم ترین رکن ہے۔ میری آپ سے گزارش ہے، میری آپ کو یہ ہے کہ آپ آرام سے بغیر احرام کے، اب چونکہ بغیر احرام کے ہوگا تو اس میں وہ نہیں ہے، رمل نہیں ہے، اس میں استوا نہیں ہے، یہ کرتے پاجامے میں ہوگا، لیکن اس طواف کے بعد صحیح ہو گئی، صحیح۔ بعض لوگ آپ سے کہیں گے کہ تم حج پہ جانے سے پہلے صحیح کر لو بھیڑ بھاڑ میں، اور بعد میں صحیح نہیں، بالکل غلط کہتے ہیں۔ صحیح should always be followed by طواف۔ ایسا نہیں کہ آپ نے حج سے پہلے صحیح کر لی تو بعد میں طواف، نو، طواف کریں گے طواف کے بعد ہی صحیح کریں گے۔ صحیح تو کہیں پہ بھی ہو آپ، صحیح برابر، اس کا ڈسٹینس نہیں بڑھتا صحیح،
सही तो स्ट्रेट लाइन में होती है, सही फर्स्ट फ्लोर पे करिए, ग्राउंड पे करिए, सेकंड पे करिए, टॉप फ्लोर पे करिए। रात में अगर आप जा रहे हैं सही आप टॉप फ्लोर पे करिए, ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं, बेहतरीन मौसम होता है। लेकिन आप जल्दबाजी मत कीजिए, अपने रूल को साथ लीजिए। अगर आप थके हुए आराम कीजिए, खेमे में है, एयर कंडीशन खेमा है बिना में आपके, जोहर के बाद मगरिब ईशा जो कुछ पढ़िए, ईशा के बाद 10 बजे 11 बजे सुकून से निकलिए। जब आप ब्रिज पे आ जाएंगे, जहां पहुंचेंगे तो हर चीज, अलीगढ़ वाले सब चीज को जल्दी समझ लेते हैं 24 घंटे के अंदर इंशाल्लाह आप भी समझ लेंगे। अब ब्रिज आपको नजर आएगा, ब्रिज पे आए, ब्रिज पे आपको टैक्सी मिलेंगी, उस टैक्सी वाले से आप कहेंगे हरम, आपको खाने का छूटेगा। लेकिन उन दिनों में ये लोग कैश बहुत करते हैं, पैसा ज्यादा देते हैं, तो बार्गेन करिए, इसमें कोई बार्गेन करना भी सुन्नत है, बार्गेन करने में कोई हर्ज नहीं। ये सब उर्दू जबान जानते हैं, जितने टैक्सी वाले होते हैं उसमें ज्यादातर हिंदुस्तानी पाकिस्तानी बांग्लादेशी होते हैं, कुछ अरब भी होते हैं, वो सब उर्दू जबान जानते हैं। मिसाल के तौर पे वो आपसे कहने लगा 100 रियाल, आपसे ये 50 रियाल, आप बार्गेन कर लीजिए, ठहरा लीजिए। तो टैक्सी वाले से या पैदल चलना चाहें तो मीना से पैदल का भी रास्ता है, पैदल भी आप आराम से जाए, लेकिन वो जवान आप जो अच्छी तरह चलते हैं, जिन्हें चलने की आदत है, वो पैदल जाए। काफी लोग टैक्सी कर लें, मीना से मक्का जाए, रात में जाए, सुकून से जाए। 10 बजे 11 बजे मैंने आपको बताया वहां रात नहीं होती, रात के 2 बजे निकलिए, खाने काबा पहुंचिए, तवाफ कीजिए। एक बार देखिए भीड़ बहुत लगती है आपको, बहुत भीड़ है, मैं कैसे करूंगा, लेकिन एक बार जब अंदर चले गए आप, आपको तवाफ नहीं करना, पब्लिक पीछे से आपको दर करने की तवाफ करना। जैसे नुमाइश में आप जा रहे हैं ना, तो आप नुमाइश में घुस गए, उसके बाद पीछे वाली पब्लिक आपको आगे चलाएगी, ऐसे ही आप आ गए यहाँ पे, इसमें रमल नहीं करना, आइए तो पीछे ये सब मूविंग है, देयर इज नो स्टॉपेज, कोई स्टॉप नहीं है, सब मूव कर रहे हैं। तो एक तरह से जैसे फुटबॉल होती है ना, पीछे पीछे लोग आपको चला रहे हैं, चलते जा रहे हैं, तवाफ। टॉप पे करना चाहे तो टॉप पे जरा बस जाओ, टॉप पे एक तवाफ 1 किलोमीटर का, लेकिन हमने अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने जो डिपुटेशन पे जाते हैं, हम लोगों ने 40 मिनट के ऊपर निकला, 1 किलोमीटर चलने में 5-6 मिनट लगते हैं, 5-6 बहुत 7 मिनट। तो ऊपर भी अगर आप तवाफ करना चाहे, और जो लोग यंग लोग हैं तवाफ जरूर करिए, ऊपर जाके बड़ी ठंडी हवा मिलेगी, वहां मजा आएगा, तवाफ करिए ऊपर। हज का तवाफ आपने किया और उसके बाद सही स्ट्रेट लाइन होती है, टॉप पे भी सही स्ट्रेट लाइन होगी, तवाफ किया, तवाफ करके 2 रकात पढ़ी, वाजिब तवाफ, वाजिब है, तवाफ पूरा नहीं होगा जब तक कि 2 रकात ना पढ़ी। उसके बाद आपने सही करी, और सही के बाद आप अपने कमरे पर जा सकते। मक्के में ठहर नहीं सकते, ठहर इसलिए भी नहीं सकते वैसे तो कि सारे होटल बंद रहते हैं, लेकिन अगर कोई जाए कि मैं मक्के में आराम करूं, योर डेस्टिनेशन इज मीना। तवाफ करने के बाद, सही करने के बाद आप बैठ सकते हैं, खाना खा सकते हैं, सस्ता सकते हैं, हरम के सैन में लेट सकते हैं 2-4 घंटे को, 1-2 घंटे को, लेकिन सोना नहीं जाके। मीना, मीना इज योर डेस्टिनेशन, मीना में क़याम करना है जिस वक्त आप चाहें। आप अगले दिन जाना चाहें 11 तारीख को पूरा दिन है, 12 तारीख को, लेकिन इन एनी केस ये तवाफ ज़ियारत जो है आपका 12 तारीख को मगरिब से पहले पहले खत्म हो जाए। अब 11 तारीख को आपको क्या करना है, 11 तारीख को आप मीना में अपने खेमे से निकले, 21 कंकरियां आपने ली, पहले शैतान को आपने कंकरियां मारी, इसी तरह जैसे बताया था। और एक चीज अक्सर लोग भूल जाते हैं, सुन्नत है, पहले और मिडिल शैतान की कंकरी मारने के बाद साइड में खड़े होकर दुआ करनी चाहिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे ही किया था, शैतान की कंकरी मारी थी, उसके बाद एक साइड में आके दुआ की, अल्लाह ताला जिस तरह मैंने शैतान को सिंबॉलिकली इशारतन जेल किया है, पूरी जिंदगी मुझे शैतान पे कंट्रोल करना है, शैतान मेरे काबू में रहे, मैं शैतान के काबू में नहीं होना चाहिए, शैतान मुझे चलाए, मैं बल्कि शैतान को गलबा मुझे गलबा दे, शैतान के बाद शैतान की चालों से मुझे महफूज रख वगैरह। इसके बाद आपने मिडिल शैतान पे जाके दरमियान में वो है इसको कंकरी मारी, फिर दुआ की, और बड़े शैतान के कंकरी मारने के बाद दुआ नहीं करनी, वापस लौट। जिस तरफ से जाएंगे ये 2 वे है, दूसरी तरफ से लौट के आएंगे, आप आ ही नहीं सकते। ऐसा नहीं कि इधर से गए इधर से पलट के आ गए, अब आप यूं पलट के आइए, इधर से जाएंगे ऐसे। ये काम आपको ज़वाल के बाद करना है, 11 तारीख को ज़ोहर की नमाज। इस मिना में एक मस्जिद है, खैफ है, सहाबा किराम ने, नबियों ने बहुत नमाज पढ़ी, इसी मिना में मस्जिद बनी है। ये जो प्लेटफॉर्म है जिस जहाँ पे शैतान के कंकरी मारते हैं, इसे रमीए जमरात कहते हैं, रमीए जमरात यानी वो प्लेटफॉर्म जहाँ पे स्टोनिंग की जाती है। इसी के सामने आप देखेंगे कि एक मस्जिद खैफ है, जो मीना की मस्जिद है, पुरानी मस्जिद है, यहाँ नबियों ने नमाज पढ़ी, सहाबा ने पढ़ी, मौका लगा आप यहाँ नमाज पढ़िए। नमाज पढ़ने के बाद यहीं सामने शैतान है, या पहले शैतान के कंकरी मारिए, दूसरे शैतान के ज़ोहर की नमाज यहाँ पढ़िए, और शैतान के कंकरी मारिए। खवातीन आपके साथ है तो आप अपने खेमे में नमाज पढ़िए, जिस खेमे में जहाँ है जगह जगह बाजमात नमाज हो रही है, नमाज पढ़ के आप मिडिल स्मॉल शैतान,
मिडिल शैतान, और जो सबसे बड़ा शैतान है वहां पे लिखा है फारसी में बुजुर्ग शैतान, बुजुर्ग सबसे बड़ा शैतान जिसने फेंका था, उसके कंकरी मारी। अगले दिन 12 ज़िलहिज में, 12 ज़िलहिज हज का आखिरी दिन, आज भी तीनों शैतानों की कंकरी मारी इसी तरह, इसी तरतीब से, मिडिल शैतान, स्मॉल शैतान, मिडिल शैतान, बड़ा शैतान, कंकरी मार के लौटा। हज के तमाम अरकान मुकम्मल, अल्हम्दुलिल्लाह। अब जब तक आप यहाँ पे हैं मक्का मुकर्रमा में, जब आपको मौका मिले तवाफ करिए, अपने साथ रखिए। और जब आपकी फ्लाइट डेट है, आपको पता है आज आपको मक्का छोड़ना है, तो जिस दिन आप मक्का छोड़ रहे हैं, अब आपको सिर्फ तवाफ विदा करना है, फेयरवेल तवाफ, आखिरी तवाफ। एमए के बच्चे जब जा रहे हैं तो आप उन्हें फेयरवेल देते हैं ना, इसी तरह आप अल्लाह के घर को छोड़ के जा रहे हैं, आप काबतुल्लाह में आके एक विदाई तवाफ कीजिए। ये तवाफ, मैं कॉल कर दूंगा, इसकी कैफियत अलग होनी चाहिए, है ना, बिल्कुल अलग है। जैसे हम जिंदगी में आखिरी बार काबे को देख रहे हैं, जैसे कोई आदमी अपनी बेटी को रुखसत करता है ना, तो उसके आंसू आ जाते हैं, पता नहीं बेटी किस हाल में होगी, पता नहीं मैं दोबारा देख पाऊंगा कि नहीं, मेरी उम्र रहेगी कि नहीं। इसी तरह काबा से रुखसत होते हुए कोई कैफियत होनी चाहिए, पता नहीं मैं दोबारा आऊंगा, मैं इस मुबारक घर को देख पाऊंगा कि नहीं। आंसुओं के साथ तवाफ कीजिए। ये तवाफ भी वैसे ही करना है जैसे करते हैं, लेकिन इसमें कोई सही नहीं है, सिर्फ तवाफ, तवाफ करके, लेकिन 2 रकात तवाफ करके वापस आ जाएंगे अपने दो। एक दो चीज मैंने पहले भी कहा था, टोका टाकी नहीं करनी, किसी को कुछ नहीं कहना, तुम ऐसे नमाज में पढ़ रहे हो, तुमने जोर से आमीन क्यों कहा, तुमने हाथ ऊपर क्यों बांध रखे, किसी सूरत में किसी को नहीं टोकना। आपको अपनी चीज से मतलब रखना है, वो अपने इमाम को फॉलो करते हैं, कोई इस तरह खड़ा होगा बिल्कुल इतना शोर मचा, इतना गैप करके, कोई हाथ इधर बांध रहा है, कोई जोर से, एवरीथिंग इज फाइन, हर चीज परमिसिबल है, हर चीज शरीयत के मुताबिक। एक बात, दूसरी चीज ये, इन पूरे दौरान अपनी करेंसी, अपने सामान की हिफाजत का ख्याल रखिएगा। ये जैसे मैंने बताया, बेल्ट इस्तेमाल कीजिए, आम दिनों में भी अपने पैसे को अंदर रखिए। चोरी चकारी की इंसिडेंट वहां पे भी होती हैं, कभी कभी आप इंतहाई बेखबर है तो कोई आपकी जेब भी काट सकते हैं, आपकी इस बेल्ट पे हल्का सा ब्लेड मारा तो बेल्ट गिर गई, तो बेखबर मत होइए, ठीक है। करेंसी की बात की, खवातीन आमतौर पे ऐसा करती है, वजू करने गई तो पर्स छोड़ दिया, वजू करने गई मोबाइल छोड़ दिया, वजू करने गई, बहुत जो लॉस्ट एंड फाउंड डिपार्टमेंट है, उनको सबसे ज्यादा सामान खवातीन का वहां दिखता है, तो वो अपनी चीज अक्सर छोड़ जाती है, कहीं चश्मा छोड़ दिया, कहीं मोबाइल छोड़ दिया, मिलना फिर मुश्किल होता है। देखो इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट कि अपनी चीजों को संभाल के रखिए। दूसरी बात, कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल किसी सूरत में इहराम की हालत में जायज नहीं, नो लिपस्टिक, नो कॉस्मेटिक इहराम की हालत। मेहंदी बिल्कुल सही है, मेहंदी सुन्नत, मेहंदी को तरगीब दी गई, मेहंदी लगाई जा सकती है, लगानी चाहिए, लेकिन अदर कॉस्मेटिक्स आर नॉट अलाउड ड्यूरिंग इहराम। तवाफ ज़ियारत के बाद ही आप अपने वतन लौटेंगे। तवाफ ज़ियारत हज के अजीम तरीन अरकान में है, जो मैंने बताया, सबसे बड़ा रुकन इहराम और तलबिया, दूसरा अराफात में हाजिरी, तीसरा तवाफ ज़ियारत, ठीक है जी। नहीं, इहराम की भी, इहराम तो उतर गया, इहराम तो कंकरी मारते ही उतर गया। जब आपने कंकरी मारी, अब आप आके इहराम से आजाद हो गए, इहराम उतारिए, नॉर्मल कपड़ों में आइए। तवाफे ज़ियारत नॉर्मल कपड़ों में होगा और तवाफे विदा भी नॉर्मल कपड़ों में होगा, जो आपके कपड़े उसी के अंदर। अपनी दवाएं, जो लोग दवाएं मुतवातिर खाते हैं, जिनकी ब्लड प्रेशर डायबिटीज की दवाएं चलती हैं, वो अपनी दवाएं साथ रखें। अलबत्ता जहां आप ठहरेंगे, जिस जगह आप ठहरेंगे, हर जगह हिंदुस्तानी डिस्पेंसरी होगी। मक्के में 14 हॉस्पिटल्स हैं डिस्पेंसरी, मदीने में 4 डिस्पेंसरीज हैं। आपको हर जगह अपनी डिस्पेंसरी मिलेगी, दवाओं का माकूल इंतजाम मिलेगा, लेकिन जो आपके रेगुलर मेडिसिन है वो अपने साथ रखिएगा।